وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مرے ہوئے فرعون کی قبر چند گز چوڑی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ زمین کے نیچے ایک محل تعمیر ہو جاتا تھا۔ فرعون اپنی زندگی میں اپنا مدفن تیار کر لیا کرتے تھے اور جگہ ایسی منتخب کرتے تھے جس تک اس کی موت کے بعد کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد مدفن کو اس طرح بند کر دیا جاتا تھا کہ معاوروں کی سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کھولا کس طرح جا سکتا ہے۔ مرنے والے لواحقین ماوروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فرعون کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ مرنے کے بعد انہیں یہی جگہ و جلال حاصل ہوگا۔ چنانچہ پہاڑوں کو کاٹ کر اور پھر پہاڑ کے نیچے زمین کی کھدائی کر کے محل جیسے ہال اور دیگر کمرے بنوا کر اس محل میں زیادہ سے زیادہ ہیرے جواہرات رکھوا دیے جاتے تھے۔ اس کے لیے علاوہ بدھیاں، مئو گھوڑوں اور بدھی بانوں کے اور کشتیاں میں ملاحوں کے اندر رکھ دی جاتی تھی۔ ایک انسان کی لاش کے ساتھ جہاں کے بے اندازہ مال و دولت دفن ہو جاتا تھا، وہاں بہت سے انسان زندہ اندر بھیج کر باہر سے مدفن کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی لاشیں محفوظ ہیں، جن میں کچھ لندن کے عجائب خانے میں پڑی ہیں۔ فرعون کا دور ختم ہوا تو مصر کی حکومت جس کے بھی ہاتھ آئی، اس نے فرعونوں کے مدفن تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ مہم ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوئی۔ مدفنوں کو تلاش کرنا ہی ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آج تک یہ مہم جاری ہے۔ مصر نے تاریخ میں بہت سی بادشاہیں دیکھی، ہر بادشاہ نے مدفن تلاش کیے، جسے جو ہاتھ لگا لے اڑا۔ سب سے زیادہ حصہ انگریزوں کے ہاتھ آیا، کیونکہ انگریزوں نے وہاں موجودہ دور میں اپنا اثر قائم کیا تھا۔ جب سائنس ترقی کر چکی تھی، سائنس نے اور کھدائی کے مشینی طریقوں نے انگریزوں کی بہت مدد کی۔ پھر بھی کہتے ہیں مصر کی زمین فرعون کے خزانوں سے ابھی تک مالا مال ہے۔ مصر کی زمین فرعون کے خزانوں سے ابھی تک مالا مال ہے، اور مصر کی تاریخ میں اگر غور سے جھانکیں تو اس میں ایسی پراسرار اور خوفناک واقعات ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کچھ ذاتی طور پر کسی فرعون کے مدفن کی تلاش میں نکلے، ان میں سے بعض مدفن میں داخل ہو ہی گئے، مگر معلوم نہ ہو سکا کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں سے جو بچ کر نکلے وہ دوسروں کے لیے سراپا عبارت بن گئے۔ اس لیے یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے کہ فرعون خدا تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس مر کر بھی ایسی کوئی طاقت موجود ہے جو ان کے مدفن میں جانے والوں کو عبرتناک سزا دیتی ہے۔ لوگوں نے اس عقیدے کو اس لیے تسلیم کیا ہے کہ جس بادشاہ نے بھی کسی فرعون کے مدفن میں ہاتھ ڈالا، اس کی بادشاہی کو زوال آیا۔ بعض نے فرعون کو نحوست کا حامل کہا ہے،
سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے ہی صلیبیوں کو معلوم تھا کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ مصر پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہیں آیا، تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان مدفنوں کی تلاش مصریوں سے کرائی جائے اور خزانے نکلوا کر استعمال کیے جائیں۔ انہیں کسی طرح یہ پتہ چل گیا تھا کہ مصری حکومت کے پرانے کاغذات میں ایسی تحریریں اور نقشے موجود ہیں جن میں بعض مدفنوں کے متعلق معلومات درج ہے۔ ان کاغذات تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ صلیبیوں نے مصر میں بڑے ذہین جاسوس بھیجے تھے جو صرف یہ معلوم کر سکے تھے کہ یہ کاغذات کہاں ہیں اور کس طرح اڑائے جا سکتے ہیں، مگر اس شعبے کے سربراہ کو اپنی گرفت میں لینا ممکن نہیں تھا۔ ان دنوں جب سلطان صلاح الدین ایوبی سبک اور کرک کی جنگوں میں الجھا ہوا تھا اور اس کی غیر حاضری میں مصر سازشوں کی زرخیز زمین اور بغاوت کا آتش فشاں بن چکا تھا، صلیبیوں کے ماہر سراغ رشا ہارمن نے کامیابی حاصل کر لی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر احمد درویش کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ احمد شورانی تھا، اس کے خلاف کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ وہ غدار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پر اعتماد تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر کمان لڑائیاں لڑی تھیں اور کمانڈروں کی صف میں نام پیدا کیا تھا۔ بعد کے انکشافات سے معلوم ہوا کہ یہ کمال میری یا ایستھینا نام کی ایک صلیبی لڑکی کا تھا کہ اس نے احمد کے دماغ میں سوڈان کی محبت، سلطان صلاح الدین ایوبی کی مخالفت اور سوڈان اور مصر کے سرحدی علاقے کے کچھ حصے کی خود مختار ریاست کا لالچ پیدا کیا تھا۔ وہ تھا تو مسلمان، لیکن صلیبیوں نے اسے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ وہ پہلے سوڈانی اور بعد میں مسلمان ہیں۔ جبکہ نور الدین جنگی نے کرک کا قلعہ توڑ لیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں غداروں کا قلعہ توڑ کما کر رہا تھا۔ احمد درویش نے صلیبی جاسوسوں کے ساتھ کئی ایک ملاقاتیں کر لی تھیں۔ اس نے کسی کو شک تک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ اس نے مرکزی دفاتر میں اتنا اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا کہ وہ پرانی دستاویزوں تک پہنچ جاتا تھا۔ وہاں سے اس نے جو کاغذات چوری کرائے ان میں بظاہر اونٹ پٹانگ سی لکیروں کا ایک نقشہ تھا۔ دراصل یہ کاغذات نہیں، کپڑے اور کاغذ کے درمیان کی کوئی ایسی چیز تھی۔ ایسے ہی چند ایک اور کپڑے یا کاغذ تھے جن پر فرعونوں کے وقتوں کی عجیب و غریب تحریریں تھیں، جنہیں پڑھنا اور سمجھنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کسی کو دکھائی بھی نہیں دیا جا سکتی تھی۔ بہرحال کسی طرح ان تحریروں کے معنی واضح کر لیے گئے۔ انکشاف یہ ہوا کہ قاہرہ سے تقریباً 18 کوس دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جو خوفناک ہے، بیکار ہے اور جس کے اندر شاید درندے بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ اس کے اندر کہیں ایک فرعون کا مدفن ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تحریریں کہاں تک صحیح اور بے معنی ہیں۔
ان لکیروں میں ہاتھ سے بنی ہوئی چند ایک تصویریں بھی تھی۔ کہانی کا کچھ حصہ تصویروں میں چھپا ہوا تھا۔ احمر نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فرعون کا نام ریمنس دوم تھا۔ اس کے مدفن کی تلاش اور کھدائی کے لیے صلیبیوں نے قاہرہ میں چند ایک ہوشیار، دانشمند اور جفاقس جاسوس بھیج دیے تھے۔ ان کا سربراہ کوئی اطالوی تھا جسے سیاحت اور کوئی پیمائی کا تجربہ تھا۔ احمر نے ان آدمیوں کو کامیابی سے بہروپ چڑھا دیے تھے کہ قاہرہ میں انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ دو کو تو اس نے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا۔ اس کے عوض احمر درویش سے یہ سودا ہوا تھا کہ وہ مدفن سے زر و زورات نکالے انہیں اپنے پاس رکھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری میں استعمال کرے، فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرائے، اور جب مصر صلیبیوں یا سوڈانیوں کے قبضے میں آ جائے گا تو اسے ایک خود مختار ریاست بنا دی جائے گی، جس میں کچھ حصہ سوڈان کا اور کچھ مصر کا شامل ہوگا۔ اسے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس تلاش کے دوران اگر سلطان صلاح الدین ایوبی یا سوڈانیوں پر حملہ کرے، صلیبیوں یا سوڈانیوں پر حملہ کرے تو احمر اپنے زیر کمان دستوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی چالوں کے الٹ استعمال کرے۔ احمر درویش کا دماغ اتنے بڑے لالچ کے جادو کی گرفت میں آ چکا تھا، اور اس نے مارکونی کو ان دو صلیبیوں کے ساتھ جو اس کے نوکروں کے بہروپ میں اس کے گھر میں تھے نقشہ دے کر مدفن کی تلاش کی مہم پر روانہ کر دیا تھا۔ ایک جاسوس کی وساطت سے اس نے ہرمن کو اطلاع بھیج دی تھی تلاش شروع ہو چکی ہے۔ ہرمن نے اس کانفرنس میں صلیبی حکمرانوں وغیرہ کو بتا دیا کہ اگر یہ مدفن بے نقاب ہو گیا تو اس سے برآمد ہونے والی دولت سے مصر کی جڑیں مصریوں کے ہی ہاتھوں کھوکھلی کی جا سکے گی۔ 1174 کی پہلی سماہی کے آخری دن تھے۔ قاہرہ سے 18 کوس دور ایک جگہ 3 اونٹ کھڑے تھے۔ ہر اونٹ پر ایک آدمی سوار تھا۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ ایک سوار نے چوگے کے اندر سے ایک گول کیا ہوا چوج کاغذ نکالا، اسے کھول کر غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا جگہ یہی ہے۔ اس کے اشارے پر تینوں اونٹ آگے چل پڑے۔ 2 ٹیلے آمنے سامنے دیواروں کی طرح کھڑے تھے، ان کے درمیان ایک اونٹ گزرنے کا راستہ تھا۔ تینوں ایک قطار میں اندر چلے گئے۔ اندر کی پہاڑیوں کی شکل و صورت ایسی تھی جیسے کوئی بہت ہی وسیع عمارت ہو جس کی چھت غائب ہو۔ ریت کے لہمحدود سمندر میں یہ پہاڑی علاقہ 3-4 میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ باہر ٹیلے اور چٹانیں تھیں، ان کے پیچھے سخت مٹی کی پہاڑیاں اور ان کے پیچھے ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی طرح پہاڑیاں تھیں، جن میں بعض بہت چوڑے اور گول ستونوں کی طرح 1000 فٹ بلندی تک گئی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، یہ علاقہ بہت سے بھوتوں کی طرح نظر آیا کرتا تھا۔
اس کے اندر جانے کی کسی نے کبھی ضرورت نہیں کی تھی، کوئی ضرورت کرتا بھی تو کیوں کرتا، اندر جانے کی کسی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ صحرا کے مسافروں کی ضرورت صرف پانی ہوا کرتی تھی۔ ایسے خشک پہاڑوں اور چٹانوں کے اندر جو دن کے وقت دور سے شعلوں کی طرح نظر آتے تھے، پانی کا ذرا سا دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جگہ کسی راستے میں بھی نہیں پڑتی تھی، میلوں دور سے نظر آنے لگتی تھی۔ لوگ اس کے متعلق کچھ ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ شیطان بدروحوں کا مکان ہے۔ خدا نے جب آسمان سے شیطان کو دھتکارا تھا تو شیطان یہیں اترا تھا۔ اس علاقے کی چونکہ فوجی اہمیت بھی نہیں تھی، اس لیے فوجوں نے بھی کبھی اس کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایسے علاقے کے اندر ریت اور موت اور صحرائی درندوں کے سوائے اور ہو ہی کیا سکتا تھا۔ اس ہولناک خطے کے تاریخ میں غالباً یہ پہلے 3 انسان تھے جو اس کے اندر چلے گئے تھے۔ انہیں وہیں جانا تھا کیونکہ ہزاروں سال پرانا نقشہ اسی جگہ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ صرف ایک لکیر شک پیدا کرتی تھی، یہ ایک ندی کی لکیر تھی جو مگر اب وہاں کوئی ندی نہیں تھی۔ اس کی جگہ اب ایک بڑا ہی لمبا نشیب نظر آتا تھا جس کی چوڑائی 12-14 گز تھی۔ اس کے اندر ریت کی شکل و صورت بتاتی تھی کہ صدیوں پہلے یہاں سے پانی گزرتا رہا تھا۔ اسی نشیب نے جو قریب ہی کہیں ختم ہونے کی بجائے دریائے نیل کی طرف چلا گیا تھا، سترواروں کو یقین دلایا تھا کہ وہ جس جگہ کی تلاش میں ہے وہ یہی ہے۔ ان سواروں میں ایک مارکونی اطالوی تھا جو 2 اس کے ساتھی تینوں صلیبی تھے۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک کمانڈر احمد درویش نے فرعون ریمس دوم کے مدفن کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ نقشے کے مطابق وہ صحیح جگہ پر آ گئے تھے۔ اب اندر جا کر یہ دیکھنا تھا کہ یہ جگہ کس حد تک صحیح ہے۔ مارکونی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے فرعون اپنی آخری آرامگاہ ایسے جہنم میں بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ احمر اور ہرمن نے ہمیں ایک بیکار آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اپنا کمانڈر سمجھتے ہوئے کوئی مشورہ نہ دیا۔ وہ حکم کے پابند تھے۔ مارکونی سخت جان صلیبی تھا، ہمت ہارنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ آگے چلتا رہا۔ وہ جو اندر جا رہے تھے چٹانوں کی شکلیں بدلتی جا رہی تھیں۔ ان کا رنگ گہرا بادامی بھی تھا، کتھئی بھی، اور کہیں کہیں ان کا رنگ مٹیالہ لال بھی تھا۔ ان میں ریتیلی شیلوں کی چٹانیں تھیں اور مٹی کے سیدھے کھڑے ٹیلے بھی۔ ڈھلانوں سے ریت بہتی نظر آ رہی تھی۔ بہت آگے جا کر وہ وادی بند ہو گئی۔ مارکونی نے دائیں طرف دیکھا، ایک ٹیلہ درمیان سے اس طرح پھٹا ہوا تھا جیسے زلزلے نے دیوار کو شگاف کر دیا ہو۔
شغاف میں سے جھانکا یہ ایک گلی تھی جو دور تک چلی جا رہی تھی۔ اونٹ کا گزرنا مشکل نظر آتا تھا۔ مارکونی نے اپنا اونٹ شغاف کی گلی میں داخل کر دیا۔ اس کے گھٹنے دونوں طرف ٹیلوں کی دیواروں سے لگتے تھے۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر اونٹ کی کوہان پر رکھ دی۔ پچھلے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اونٹ کے پہلو دائیں بائیں لگتے تھے تو مٹی نیچے گرتی تھی۔ ٹیلا دو حصوں میں کٹ کر دور اوپر تک چلا گیا تھا۔ اونٹوں کے ہچکولوں سے یوں لگتا تھا جیسے ٹیلے کے دونوں حصے ہل رہے ہیں، اور دونوں حصوں کی چوٹیاں بھی مل گئی تھی۔ آگے اندھیرا سا تھا، لیکن دور آگے روشنی سی نظر آتی تھی۔ امید بند گئی کہ گلی وہاں ختم ہو جائے گی اور آگے جگہ فراغ ہے۔ گلی نے اب سرنگ کی صورت اختیار کر لی تھی، جس میں اونٹوں کے پاؤں کی آوازیں ڈراؤنی سی گونج پیدا کرتی تھی۔ مارکونی بڑھتا گیا۔ وہاں یہی ایک راستہ تھا، اس لیے غلطی کا امکان کم تھا۔ سامنے روشنی کا وہ دھبا پھیل رہا تھا۔ سرنگ ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اونٹ سواروں سمیت نہیں گزر سکیں گے۔ سوار اونٹ کی گردنوں پر آ کر نیچے اترے، کیونکہ پہلوؤں سے نہیں اترا جا سکتا تھا۔ اونٹوں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا۔ آگے دیکھا تو چاروں طرف کسی پرانے قلعے کی بڑی ہی بلند دیواریں نظر آئیں، مگر یہ قلعہ قدرتی تھا۔ پہاڑیوں کی شکل ایسی تھی کہ 300-400 گز تک ڈھلان، اور وہاں سے پہاڑیاں سیدھی اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ بعض اونچی تھی، بعض کم بلند۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جگہ ہر طرف سے بند ہو۔ گھوم پھر کر دیکھا تو ایک پہاڑی کے ساتھ اتنی جگہ تھی جس پر پیدل چلا جا سکتا تھا۔ مارکونی نے اونٹ وہیں چھوڑ دیا اور وہ پیدل چل پڑے۔ پہاڑی گولائی میں ہو گئی تھی، پاؤں جما کر رکھنا پڑا تھا، کیونکہ ریت اور مٹی تھی جس سے پاؤں ڈھلان کی طرف ہو کر گر سکتا تھا۔ یہ دراصل کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، چلنے کی صرف جگہ تھی۔ زمین اور ٹیلے بتا رہے تھے کہ صدیوں سے یہاں کسی انسان کے قدم باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ چلنے کی جگہ یا راہ آگے گئی تو مارکونی اور اس کے ساتھیوں کے دل اچھل کر حلق تک آ گئے۔ ڈھلان سخت ہو گئی تھی اور نیچے جا کر کسی بڑی ہی اونچی دیوار کی میڑ بن گئی تھی۔ دائیں طرف وسیع اور بہت ہی گہری کھائی تھی۔ وہاں سے گرنے کا نتیجہ صرف موت تھا۔ کھائی کے دوسرے کناروں پر اسی طرح کے پہاڑ تھے جس کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایسے خطرناک مقام پر آ کر مارکونی کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ ریمنس فرعون کا جنازہ اس جگہ سے گزرا ہوگا؟ احمر درویش نے یہی راستہ بتایا ہے، مارکونی نے کہا۔ جہاں تک میں نقشے کو سمجھ چکا ہوں، ہمارے گزرنے کا راستہ یہی ہے۔ ریمنس کا تابوت کسی اور طرح سے گزارا گیا تھا۔ ہمیں وہ راستہ معلوم کرنا ہے۔ وہ کوئی خفیہ راستہ تھا جو صدیوں کی آندھیوں اور زمین کی تبدیلیوں نے بند کر دیا ہوگا۔ اگر وہ راستہ مل گیا تو ہم مدفن تک پہنچ جائیں گے۔ اگر زندہ نہ رہے تو میں اس کے متعلق یقین تو نہیں دلا سکتا، مارکونی نے کہا۔ یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ مدفن مل گیا تو دونوں
کو مالا مال کر دوں گا۔ دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔